اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، انشاءاللہ رزق کی بارش ہوگی۔ ظہر کے بعد یہ ایک وظیفہ کر لیں، سورہ فیل کا ایک عمل میں آپ کے ساتھ آج ڈسکس کروں گا۔ جس شخص نے بھی یہ عمل کیا، آپ یقین کریں کہ آپ کے گمان سے بھی زیادہ آپ کو اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اتنی فراوانی رزق کی اور دولت کی اللہ تعالیٰ اس شخص کو یہ ضرور عطا فرماتے ہیں جو اس طرح سے یہ سورہ فیل کا یہ عمل کرتے ہیں۔ یہ وظیفہ جو ہے میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے۔ آئی نو، دیکھیے پوری ورلڈ میں ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر اکنامیکل جو سچویشن چل رہی ہے، اکانومی کرائسس میں، ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی بات نہیں کر رہا، اسٹیبلش کنٹریز بھی، فارن کنٹریز کے اندر جو میرے اوورسیز پاکستانی وہ جانتے اس بات کو کہ وہاں پر بھی اقتصادیات جو ہے، معاشیات جو ہے وہ اسی طرح تباہی اور بربادی کا شکار ہیں۔ اوورآل ورلڈ کے اندر یہ ایک پرابلم چل رہا ہے۔ بہرحال کچھ ملک کمفرٹیبل ہیں کیونکہ وہاں پر اور بہت ساری چیزیں بہتر ہیں۔ اس وجہ سے یہ رزق کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ یہ میں پہلے سمجھتا تھا کہ شاید یہ ہمارے ملک کے اندر جو میرے رہنے والے دوست ہیں، پاکستانی ہیں، وہ صرف اسی پرابلم کا شکار ہیں، لیکن اب آپ لوگوں سے مسلسل واٹس ایپ پہ رابطے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ جناب صرف پاکستانی ہی نہیں، باہر ممالک میں میرے دوست جو رہتے ہیں وہ بھی قرض کا بھی شکار ہیں، وہ بے روزگاری کا بھی شکار ہیں، مسائل کا شکار ہیں۔ معاشی طور پر ریکویسٹ چھوٹی ہو سکتی ہے، مانگنے کی آپ کی کیپیسٹی کم ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ بہت عطا کرنے والے ہیں۔ آپ کو اللہ سے دل کھول کے مانگنا چاہیے، اللہ بہت دیتے ہیں۔ سورہ فیل کا یہ عمل جو ہے، اگر مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، میں فرسٹ ٹائم یہ آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے میں نے سورہ فیل کے اوپر کوئی زیادہ ویڈیوز نہیں بنائی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ بات یہ ہے کہ سورہ فیل جو ہے نا، اگر آپ اس کو ایک بار صرف درود شریف پڑھ لیں، ظہر کی نماز کے بعد ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیں اور 21 بار سورہ فیل پڑھ لیں اور پھر ایک بار درود ابراہیمی، اور یہ عمل کوئی آپ 40-41 دن کر لیں، تو وہ جو بات ٹائٹل میں اکثر لکھی جاتی ہے نا، رزق کی بارش، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اپنی کھلی آنکھوں سے آپ دیکھ لیں گے۔ یہ 21 دفعہ سورہ فیل پڑھنے کا عمل بڑا آسان سا تھا، آپ سے شیئر بھی کر دیا، آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ ہمیشہ ایک ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں کہ جناب دوستو، میں ان لوگوں میں سے تو، ان یوٹیوبرز میں سے تو ہوں نہیں جو آپ سے بات کرنے کے چارجز مانگیں، پیسے کے، واٹس ایپ پہ بات کرنے کے چارجز ہوں۔ آپ کو فری ہے، رابطہ بھی کرتا ہوں، جواب بھی آپ کو ملتا ہے۔ تو پھر کبھی کوئی وظیفہ شروع کرنا ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی سمجھ میں نہ آئے، تو ویڈیو پہ کمنٹ کر کے اس کی ویڈیو کی ایسی تیسی کرنے کی بجائے واٹس ایپ پہ آ جائیے کہ شاہ صاحب ایک ریکویسٹ ڈال دیں، حضور بتائیے یہ چیز کلیئر نہیں ہوئی، یہ کلیئر ہوا۔ میں آپ کو نہ وائس کروں، نہ آپ سے بات کروں، آپ کو بتاؤں، پھر ویڈیو پہ آپ جو مرضی لکھ دیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اتنی تکلیف نہیں ہوتی کہ یار وظیفہ کرنا ہے، سمجھ میں نہیں آیا، اچھا اگر نہیں کرنا تو پھر تو بادر ہی نہ کرنا کہ میں نے صحیح بتایا یا کوئی چیز رہ گئی۔ اگر کرنا ہے تو آپ واٹس ایپ پہ آ جائیے، بتا دیجیے کہ یہ ریفرنس ہے سر، اس ویڈیو میں لنک شیئر کر دیں گے سر، یہ ویڈیو ہے، اس میں آپ نے یہ بتایا، میں سمجھ میں نہیں آیا، اس کو ذرا ہمیں واٹس ایپ پہ بتا دیجیے۔ میں نہ بتاؤں آپ پھر مجرم۔ تو یہ چیزیں تو میں نے آپ کو اوپن آفر کر رکھی ہے، پھر اس کے بعد کیا پریشانی ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ بہرحال حضور، اگر کسی معاملے کے اندر ہماری رہنمائی چاہیے یا ہم سے ہی کوئی معاملہ کروانا چاہتے ہیں، کوئی عمل کروانا چاہتے ہیں، کوئی صاحب اس طرح ہے، وہ رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ وقت وہی دوں گا جو لسٹ میں ہوگا، جلد بازی نہ کیجیے گا، میرا اپنا میرٹ ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی واقعتاً پریشان ہے، اور یہ پریشانی آپ کے بتانے سے نہیں، میں خود سمجھدار ہوں، اتنی اللہ نے عقل دی ہوئی ہے کہ آپ بتائیں تو مجھے سمجھ میں آ جائے کہ بندے کو فوری ضرورت ہے یا نہیں ہے، تو آپ کی انشاءاللہ ہم ہیلپ انسٹنٹلی بھی کر دیتے ہیں۔ تو بات صرف اتنی سی ہے، آپ واٹس ایپ پر رابطہ کریں گے اگر تو عصر کی نماز کے بعد، ورنہ ویڈیو کے کمنٹ سیکشن کے اندر آپ اپنا مسئلہ اپنے نام کے ساتھ لکھ دیجیے۔ دوسری بات یہ کہ جو میرے بہن بھائی یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ سے جو بات کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں یا خواہش مند ہیں رابطہ کرنے کے کسی بھی مقصد کے لیے، کام کروانا ہے، کوئی بھی حساب کتاب کا عمل،
تو آپ رابطہ کریں مجھ سے پہلے واٹس ایپ پہ SMS کر کے، ٹائم لے لیں کال کا، اور اس کے بعد پھر کھل کے اپنی بات بیان کریں، مسئلہ بیان کریں. انشاءاللہ جو کیپیسٹی ہے، جتنا اگر وہ ہم گائیڈ آپ کو کر سکے، کوئی ہیلپ کر سکے تو انشاءاللہ ضرور کریں گے، اور ہمیشہ کرتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارا آپ کا جو ہے آپ پہ کرم فرمائے، آپ کے مسائل حل فرمائے. دیکھیے، حل کرنے کے مسائل اللہ کے پاس طاقت ہے، بندے کے پاس نہیں ہے. اللہ ہی سب کچھ ہے. کبھی شرک والی بات نہ کیا کرنا چاہیے، اور کبھی یہ فرعونیت اپنے اندر نہیں آنی چاہیے. جیسے یہ جی میں آپ کا یہ کام کر دوں گا، آپ اپنا خود کچھ نہیں کر سکتے، کسی کا کام کیا کریں. بس اللہ منت اور دعا، اللہ سے دعا. اللہ پاک جو بھی میرے دوست بہن بھائی اس ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کسی پریشانی کا شکار ہے، اللہ پاک اس پریشانی کو دور فرما. یا اللہ پاک جن لوگوں کے پاس اچھا روزگار نہیں ہے، روزگار عطا فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما. جو قرض میں ہیں اللہ ان کے قرض ادا ہونے کا بندوبست فرما. یا رب العالمین، جو لوگ اپنا ذاتی گھر نہیں رکھتے ان کو اپنا گھر عطا فرما دے، ذاتی گھر عطا فرما دے. جو لوگ روزہ رسول اللہ کی حاضری اور حج بیت اللہ کی سعادت کی خواہش دل میں رکھ کے بیٹھے ہیں، مجھ سمیت سب کی خواہش پوری فرما دے. یا رب العالمین، جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما. یا رب العالمین، جن لوگوں کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو باقی جنت کا نمونہ بنا دے، اور ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. یا رب العالمین، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، درگزر فرما، اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما. آمین ثم آمین. آمین کہہ دیجیے. حضور، آپ کو ہمیشہ ایک چیز میں نے بتائی کہ جناب دعا میں بڑی طاقت ہے. دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں. دعا مانگیے، اللہ کو آپ کا مانگنا پسند ہے. آپ کی دعا کسی بھی کنڈیشن کے اندر رد نہیں جاتی، یا تو وہ پوری ہو جاتی ہے، یا وہ اس کے بدلے کوئی اللہ پاک اور بیٹر چیز عطا کر دیتے ہیں، یا وہ آخرت کے لیے اسٹور کر دی جاتی ہے، ضائع نہیں جاتی. تو دعائیں ضرور مانگا کیجیے، اور اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے. زندگی رہی تو پھر نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.